تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولنے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ میں نے پایا۔ تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ہمیں اے رضا بمشکل تیرے دل کا پتہ پایا، ابھی تھا میرے قریب کچھ سمجھ نہ آیا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی ابھی نہ گیا نہ کوئی آیا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور لے عاجل ہے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گی قیامت کو اگر مان گیا۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو، تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسول النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا مل کے محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا۔ بعد از حمد و صلوات لائق صد عزت و احترام و تکریم، میرے نہایتی واجب القدر عزتوں کے لائق قرب و جوار دور و نزدیک سے آئے ہوئے سامعین ذی وقار، نبی مکرم تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، دیفانوں اور شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد از سلام و دعا اللہ کی پاک اور مقدس بارگاہ میں دعا گو ہیں،
اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی پاک اور مقدس بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور میری زبان پر کلمۃ الحق جاری و ساری فرمائے۔ حضرات وقار، رمضان المبارک کا بابرکت، باوقار اور عظیم عالی المرتبت مہینہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہگاروں کو ایک مرتبہ پھر زندگی میں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مقامات کو مقدس قرار دیا۔ مثال کے طور پر جمعے والے دن کو مقدس قرار دیا، عیدین والے دن کو مقدس قرار دیا، جمعے کی رات کو مقدس قرار دیا، عیدین کی راتوں کو مقدس قرار دیا، شب برات کی رات کو مقدس قرار دیا، شب قدر کی رات کو مقدس قرار دیا، یوم عرفہ کے دن کو مقدس قرار دیا، مینا کے دن کو مقدس قرار دیا، حج کے دن کو مقدس قرار دیا، طواف کعبے کے لمحے کو مقدس قرار دیا، فرشتوں کی عبادت کو مقدس قرار دیا، مسلمانوں کے اسلامی تہوار کو مقدس قرار دیا، عزت والی جو عبادت والی چند راتیں ہیں انہیں مقدس قرار دیا۔ لیکن کسی مہینے کو اول سے لے کر آخر تک مقدس نہیں قرار دیا سوائے رمضان المبارک کے۔ فرمایا جس طرح مقامات افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، تو اسی طرح بعض جگہ بعض برکات جو ہیں وہ افضل و اعلیٰ ہیں۔ راتیں کچھ لمحے کے لیے ہیں، کچھ گھنٹے کے لیے ہیں، وہ گزر جاتی ہیں، لیکن ان کی برکت اتنی نہیں ہے جتنی برکت اللہ نے رمضان کے پورے مہینے کے اندر رکھی ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ فضیلت والی راتیں، فضیلت والے دن، فضیلت والے مقامات، فضیلت والے مہینے، سب کا مقام اپنے مقام پر بجا تھا، بجا ہے، بجا رہے گا، لیکن رمضان کے مہینے کا جو مقام، شرف، عزت، کمال، برتری، عروج ہے، اسے اللہ نے بہت ہی زیادہ بلند و بالا مقام سے مالا مال فرمایا ہے۔ اس کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ مختلف راتیں ہیں۔ شب برات ہے جی، دعا مانگو اللہ قبول کرے گا، شب قدر ہے، دعا مانگو اللہ قبول کرے گا، مینا کا ماحول ہے، دعا کرو اللہ قبول کرے گا، طواف کعبہ کرتے وقت دعا مانگو اللہ قبول کرے گا، عمرہ کرتے وقت دعا مانگو اللہ قبول کرے گا۔ فرمایا رمضان کا ہر لمحہ، ہر پل، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں ایسا قابل قبول ہے، جس وقت جس لمحے بھی تم اللہ کی بارگاہ میں اچھی نیت لے کر دعا مانگو گے، اللہ تمہاری دعا کو قبول و منظور فرما دے گا۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ اور اس کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ لوگوں رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اس کو میں نے نازل فرمایا ہے۔ تو اس کی شان ایک یہ بھی ہو چکی کہ اس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اور دوسری بات، رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان لفظ رمز سے نکلا ہے۔
جس کا معنی ہے تپش، حرارت، گرمی، اور شرعی معنی اس کا یہ ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں اور مسلمان اللہ کے فرض کو بجا لاتے ہیں، یعنی روزہ رکھتے ہیں، بس اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور قول یہ ہے کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ روزے فرض کیے مسلمانوں پر تو اس وقت جو موسم تھا وہ سخت گرمی کا تھا۔ سخت گرمی کے موسم میں اللہ نے روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی القدر رمضان کا جو معنی منصب ہے وہ کوئی چھپا ڈکا نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ نے رمضان کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اس کی تپش جو رکھی ہے اللہ نے، اس پر بھی بندہ مومن کو اللہ اجر عظیم عطا فرما دیتا ہے۔ اگلی بات سماعت فرمائیں، رمضان چونکہ بھوک پیاس سے انسان کو دور رکھتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بندہ پیاس لگے تو بھی پانی کی طرف دیکھتا نہیں ہے، بھوک لگے تو بھی روزے کی طرف، کھانے کی طرف دیکھتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اصل میں مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے بھوک اور پانی نہ پینے کھانے کی سلسلے میں روزہ کیوں رکھا کہ انسان کو احساس ہو، امیر کو غریب بندے کا احساس ہو کہ اگر ہم دن میں 10 مرتبہ کھاتے ہیں، غریب 1 مرتبہ کھاتا ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو 12 14 16 17 گھنٹے غریب سے امیر تر لوگ اپنا کھانا پینا بند کر کے وہ احساس دلائیں اپنے آپ کو کہ جس طرح ہمیں بھوک کی کمی محسوس ہوتی ہے ایسے غرباء کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ نے رمضان کو مقرر فرمانے کے بعد یہ گویا وضاحت فرما دی کہ نماز روزہ نام ہے احساس کا۔ دیکھیں جس بندے کے اندر احساس ہے وہ روزہ رکھتا ہے، جس کے اندر احساس ہے وہ نماز پڑھتا ہے، جس کے اندر احساس ہے وہ جانتا ہے یہ میرے ماں باپ ہیں، جس کے اندر احساس ہے وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ قابل قدر ہیں، قابل عزت ہیں۔ اگر احساس نہیں ہے تو پھر انسان کے اندر جو رہنے والا سینے کے اندر دل ہے وہ دل مومن کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ احساس ہی نہیں ہے۔ تو عبادت کا ایک پہلو یہ ہوا کہ عبادت سے انسان کو احساس میسر آتا ہے، اسے دوسروں کا احساس ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں ہم کس مقامات سے گزر رہے ہیں۔ چونکہ رمضان المبارک ایسی عظیم شان کا یہ مہینہ ہے کہ اللہ کے محبوب نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، سرکار فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے۔ اور جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، یعنی چاند بندے نے دیکھا تو آگے رات شروع ہو گئی، صبح اس نے روزہ رکھنا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات کو بے حساب گناہگاروں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ ابھی روزہ دیکھو رکھا نہیں، نیت کی ہے انہوں نے گناہگاروں نے کہ روزہ رکھیں گے، اللہ ان کی بخشش کا پروانہ جاری و ساری فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کی جب آمد کا مہینہ قریب آتا تو اللہ کے محبوب نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے،
فرماتے لوگوں تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے جو اللہ کا مہمان بن کے آ رہا ہے، اور مہمان کی بندہ رسپیکٹ کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کی لمحہ بلمحہ اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، اور اللہ کی ہر چیز جو عطا کردہ ہے اس پر بندہ صابر اور شاکر رہ کر جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مرضی کے مطابق اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں نماز ہم پڑھتے ہیں، ہمیں شریعت یہ کہتی ہے تم ایک نماز اکیلے پڑھو تمہیں اکیلے پڑھنے کا ثواب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھو تمہیں 27 درجے پڑھنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ تم جناب والا اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو، اللہ تمہیں 10 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ ایک حد ہے، تم اگر زکوٰۃ دیتے ہو تو اللہ تمہیں اس مال میں ڈبل برکت عطا فرمائے گا۔ کسی کے ساتھ تم معاملہ اچھا رکھتے ہو تو اس کے بدلے اللہ تمہاری مدد کامل فرمائے گا۔ پھر کسی کی عیبوں پر پردہ ڈالتے ہو تو اللہ اس کے بدلے قیامت والے دن تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ ہر عبادت کی جزا اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ نماز پڑھو گے تو یہ عمل ملے گا، وضو رکھو گے تو یہ ثواب ملے گا، نفل پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا، حج کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، زکوٰۃ دو گے تو یہ ثواب ملے گا۔ لیکن جب روزے کی باری آئی تو یہ نہیں فرمایا تمہیں روزے کا اتنا ثواب ملے گا، نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود تمہیں دوں گا۔ اب نماز پڑھیں گے تو اس کا اجر دے گا اللہ، لکھیں گے فرشتے، حج کریں گے دے گا اللہ جزا، لکھیں گے فرشتے، لیکن جب روزے کی باری آئی تو فرمایا اس کی جزا بھی میں خود ہی تمہیں عطا فرماؤں گا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بندے کی نیت کے مطابق جزا دے گا کہ اس نے پورا دن روزہ کیسے گزارا، چاہے اس نے صرف زبان سے روزہ رکھا یا پورے جسم کا روزہ رکھا یا کھانے پینے کا روزہ رکھا، اپنے آپ کو بچا کے روزہ رکھا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ مومن کے ہر حصے کا روزہ ہے، ہر اعضاء کا حصہ ہے، روزہ ہے۔ اب بندہ دن میں روزہ رکھے اور وہ پریشان ہو جائے یار وقت نہیں گزرتا، تو لگا لے ٹی وی، اس پہ فلم لگا لے، کوئی ڈرامہ لگا لے، وہ کہے جی میرا روزہ گزر رہا ہے، حقیقت میں اس کا روزہ نہیں گزر رہا، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ خود کہتا ہے نا، اسی لیے اللہ نے خود قید لگائی الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود تمہیں دوں گا۔ اب اختیار اللہ کی ذات کے حق میں ہے کہ میں خود تمہیں اس کا اختیار، اس کی جزا دوں گا۔ تو اس لیے روزہ رکھ لینے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ انسان کو ہر اس عمل سے باز رہنا چاہیے تاکہ سارا دن جو بھوک اور پیاس برداشت کرے، شام کو جب وہ افطار کرے تو اللہ اسے اپنی شان شیان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اسے اجرت دے دیا کرو، اس کا حساب و کتاب دے دیا کرو۔ تو اسی طرح سرکار نے فرمایا جب روزہ دار ایک مزدور ہوتا ہے، پورا دن وہ مزدوری کرتا ہے، کھانے پینے سے بچتا ہے، اپنی خواہشات سے بچتا ہے، جب وہ دسترخوان بچھا کر افطاری کے لیے بیٹھتا ہے اور پھر اللہ سے جب دعا مانگتا ہے تو اللہ پورے دن کی اس کی مزدوری کا اپنی شان شیان کے مطابق اسے اجر عظیم عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے روزہ کا مطلب یہ ہے رک جانا ہر اس عمل سے جس سے اللہ اور اس کے محبوب نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اب یہ معنی آپ کو پتہ چل جائے کہ روزہ کیا ہے اور اس کی ڈیفینیشن آپ نے جان لی کیا ہونا چاہیے اور کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ اب اگلی بات سماعت فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور حضور کے بھائی
تاجدار علم و حکمت، تاجدار العطا، سیدنا علی المرتضی، کہتے سبحان اللہ۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ طلوع ہوتا ہے تو رب العالمین کے محبوب پیغمبر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رمضان کا مہینہ طلوع ہوتا ہے تو اللہ کریم کے جو خاص فرشتے جنہوں نے عرش کو تھامے ہوتا ہے، جنہوں نے عرش کو تھامے ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرا پاک پروردگار عرش تھامنے والے فرشتوں سے فرماتا ہے، او میرے فرشتوں، عرش تھامنے والوں، عرش تھام کر جو اپنی زبانوں سے میری تسبیحات کرتے ہو، میرا ذکر کرتے ہو، یہ ذکر بند کر دو۔ عرض کرتے ہیں رب العالمین تیرا ذکر بند کریں، اور پھر کریں کیا؟ رب العالمین فرماتا ہے، محبوب نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جتنے میرے نبی کے امتی روزہ دار ہیں، اس روزہ دار کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا شروع کر دو۔ میرے محبوب کریم کے غلام سید و غلام و آقا کونین فرماتے ہیں، عرش تھامنے والے حاملین جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی تسبیحات اللہ کے حکم پر بند کر دیتے ہیں، اور اللہ انہیں یہ حکم دیتا ہے کہ میرے نبی کے جو گناہگار امتی روزہ رکھ کر زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی بخشش کے لیے آپ نوری مخلوقات ہو کر اپنی زبان سے استغفار اور بخشش کی دعائیں کرنا شروع کر دو۔ تو بابا جس گناہگار کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کریں، جس کے لیے اللہ کے نوری مخلوقات دعا کریں، رب العالمین اپنے ذکر سے منع کر کے اپنے نبی کے غلاموں کے لیے بخشش کے پروانے جاری کرے، تو پھر سمجھ لو ہم جتنے بھی گناہگار ہیں، نبی مکرم کے واسطے اس کے وسیلہ اس کے چہرے و دعا کو دیکھ کر اللہ اپنا ذکر بند کر کے کہتا ہے میرے محبوب کے گناہگار غلاموں کے لیے بخشش کی دعا کرنا شروع کر دو۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ وہ کہتا ہے میرا ذکر بند کر دو، میرے نبی کے جو غلام ہیں گناہگار، ان کے لیے بخشش کی دعائیں فرمانا شروع کر دو، رمضان کے مہینہ شروع ہونے کے ساتھ ساتھ۔ اب توجہ فرمائیں اگلی بات، تاجدار مدینہ رحمت عالم سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میرے محبوب نے فرمایا رمضان کے مہینے میں 4 چیزوں کو اپنایا کرو کثرت کے ساتھ۔ عرض کی گئی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا 2 اللہ کی بارگاہ میں کیا کرو، 2 اپنے حق میں کیا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 4 چیزیں کون سی؟ تیرے میرے محبوب کریم نے فرمایا پہلی وہ چیز، فرمایا اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے بعد اللہ کا شریک کسی کو مت ٹھہرانا، اور دوسرا اسی کی عبادت کرتے رہنا۔ اب دوسرا جملہ میرے محبوب نے جو فرمایا، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت جب موقع ملے زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرتے رہنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 عمل ہو گئے، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا یعنی اس کی عبادت کرتے رہنا، نمبر 2 اس سے استغفار کرتے رہنا۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف ہے، جو اپنے حق میں بندہ کرے تو وہ کیا؟ میرے محبوب نے فرمایا رمضان میں اپنے حق میں 2 دعائیں مانگا کرو۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جہنم سے بچنے کا سوال کیا کرو، اور جنت کی طلب اور تڑپ کا رب العالمین کی بارگاہ میں سوال کیا کرو۔ فرمایا رمضان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبادت کرو، یہ نہیں صرف رمضان میں، ہر وقت، یعنی یہ خصوصیت ہے رمضان کے مہینے کی، اس کا کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، دوسرا اس سے توبہ استغفار کرو، اور اپنے بارے میں 2 باتیں کرو، ایک یہ کہ تم جناب والا جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا کرو، اور جنت کو طلب کرنے کی دعا مانگا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عرض کی تھی یا رسول اللہ سونیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کون سی جنت دے بارے دے اندر سوال رب العالمین دی پاک بارگاہ دے اندر اسی کریے تے نہ کریے، حالانکہ جنت الریان بھی ہے، جنت النعیم بھی ہے، اور جنتاں دے جناب والا درجات نے، کون سی دعا منگیے تے کون سی دعا نہ منگیے۔ رب العالمین دے پاک پیغمبر تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او میرے غلاموں، میرا کلمہ پڑھن والے ہو، رب العالمین دی بارگاہ دے اندر جدوں بھی جنت دے بارے سوال کرو تے جنت الفردوس دے حق دے اندر سوال کیتا کرو۔ فرمایا یا اللہ آسان جنت الفردوس عطا فرما۔ اب جنت کے درجے ہیں، بلند درجے ہیں، اوپر سے اوپر درجے ہیں، لیکن سب سے افضل جو درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ حضور نے فرمایا اپنے لیے اللہ سے جنت الفردوس کا تم سوال کیا کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک نبی کے غلام ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب حضور کا گناہگار امتی یا نیکوکار امتی روزہ رکھتا ہے، پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، بھوک کی شدت کو برداشت کرتا ہے، اللہ کریم اسے کیا حکم دے کر اپنی شان شیان کے مطابق کس عمل سے نوازتا ہے؟ محبوب کریم فرماتے ہیں جس نے اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھا اور پورا مہینہ لگاتار روزہ رکھتا رہا، اللہ کریم بروز محشر اس کے چہرے کو 70,000 سال مسافت دور جہنم سے دور فرمائے گا۔ فرمایا دو روایتیں، 70,000 سال، 70 سال اس کا چہرہ جہنم کی آگ سے اللہ دور فرمائے گا۔ کس کا؟ جو روزہ دار ہوگا اور وہ روزہ رکھے گا۔ اب اگلی بات، اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میرے محبوب نے فرمایا، نبی مکرم کے صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، میرے محبوب نے اپنے منبر شریف کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم یہ منظر اللہ کے محبوب کا دیکھ رہے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے پہلے یہ منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا، آپ منبر پہ بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، یہ منظر کبھی نہیں دیکھا، آپ نے جناب والا سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ سونیا ہم اس سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے، اس میں سبق کیا ہے کہ آج آپ نے جب سیڑھیوں پہ قدم رکھا تو آمین آمین فرمایا؟ اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ پاک نبی کے غلاموں نے، پاک صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میرے محبوب نے فرمایا آتانی الجبریل، دراصل میرے صحابہ جب میں سیڑھی پہ قدم رکھا تو میرے پاس جبریل علیہ السلام آ گئے، اور جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص ہلاک ہو جائے، وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے سامنے کملی والے آپ پر درود و سلام پڑھا جائے تو وہ سن کر آپ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ آقا کریم فرماتے ہیں میں نے فرمایا آمین۔ یا رسول اللہ دوجی پوڑی پر جب آپ نے قدم رکھا تو کیا؟ فرمایا جبریل علیہ السلام نے یہ بددعائیہ جملہ دیا، رب العالمین فرماتا ہے میرے پیغمبر ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے جناب والا اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی شکل میں پایا، اپنے ماں باپ کو بوڑھی حالت میں پایا، بڑھاپے کی شکل میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے جا سکا، اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ کہلا سکا، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ میرے محبوب نے فرمایا آمین۔ یا رسول اللہ تیسری سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ حکمت کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرشتہ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کا مہینہ پا کر اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ اللہ تو پتہ کیا چلا؟ ان باتوں میں بڑا وزن ہے۔ جس نے
اب دیکھو یہ دعائیہ جملے کس نے بھیجے؟ اللہ نے۔ کون لے کے آیا؟ جبریل علیہ السلام۔ کس پر؟ رسول کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر۔ کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے۔ اب رب کے بندے کہتے ہیں کہ تم کسی کے حق میں بد دعا نہ کرو، حالانکہ حضور نے فرمایا نا مسافر کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی بد دعا سے بچو، جو اللہ کا نیک بندہ اس کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ حضور نے منع کیا ہے نا کہ بد دعا سے بچو تم، حالانکہ بد دعا کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین خود دے رہا ہے، فرشتے کے لے کے آ رہا ہے، نبی علیہ السلام پر لے کے آ رہا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے اس بد دعا پر آمین کہی، اب میں اور آپ آمین کہیں، اللہ دعا قبول کر دیتا ہے۔ تو دو جہاں کا والی جس بد دعا پر آمین کہے وہ قبول ہو سکتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں۔ تو پھر میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ یہ جو تین باتیں ہیں، کیا کہ جب تیرا نام یعنی حضور آپ پر درود و سلام پڑھا جائے، سن کر کوئی شخص نہ پڑھے وہ برباد ہو جائے، سرکار نے فرمایا آمین۔ دوسرا، جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا وہ بھی برباد ہو جائے، رسول اللہ نے فرمایا آمین۔ تیسرا، وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس بدبخت نے اپنی بخشش نہ کرا سکی، میں نے فرمایا آمین۔ تو آپ سمجھ لیں کتنے نازک موڑ سے میں اور آپ گزر رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہم نے پایا ہے لیکن پھر بھی ہمیں غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہماری نماز تراویح ضائع ہو رہی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہم نہیں کر رہے جیسے کرنے کا حق ہے، مسجد میں جیسے آنا چاہیے ہم نہیں آ رہے۔ یہ اللہ کا جو ہمارے اوپر حق ہے اسے ہم اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں۔ اور پھر جن کے والدان زندہ ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، جنہیں رمضان کا مہینہ ملا انہیں نیک کام کرنے چاہیے، اور جن کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے وہ سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھا کریں تاکہ یہ جنت والے کام جو ہیں وہ آپ کے حق میں نامہ اعمال میں درج ہو سکیں۔ تو اس لیے ان معمولات سے مجھے اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان جو اللہ نے عطا کیا ہے یہ صرف ہمیں وقت گزارنے کے لیے نہیں دیا۔ بزرگ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے بخشش کے، کہ شاید آج آ جائے میرے دروازے پر میں اس کی بخشش فرما دوں۔ دیکھیں بخشش کا اختیار اللہ کی ذات کے پاس ہے اور اللہ نے اپنے محبوب کو اس چیز کا اختیار فرمایا ہے۔ آج کوئی مولوی صاحب یا پیر صاحب کہے میں آپ کو بخشش کا پروانہ جاری کرتا ہوں تو یہ بات جھوٹ ہے۔ ایک بندہ خود نماز نہیں پڑھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، نیک اعمال نہیں کرتا اور لوگوں کو بھی کہتا ہے بس نماز نہ پڑھو تو تم بخشے گئے ہو، روزہ نہ رکھو تو تم بخشے گئے ہو، یہ کفر ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ جو کتاب اللہ ہے اللہ کا قرآن ہے، اسے کہتے ہیں جناب والا دلیل قطعی، اسے آگے حد ہے، تو جو اس پر جس کا ایمان نہیں ہے تو وہ مطلقاً کافر ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کا روزہ یہ بندہ مومن پر فرض ہے اور اس پر قرض ہے، اسے ادا کرنے کی کوشش وہ کرنی چاہیے اور وہ کرتا ہے۔ تو اس لیے رمضان ایک مصیبت نہیں ہے معاذ اللہ، رمضان بندہ مومن کو اللہ سے تعلق مزید پختہ کرنے آتا ہے، پختہ کرنے آتا ہے۔ تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میرے پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تاجدار مدینہ فرماتے ہیں او میرے غلام من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے حالت ایمان پر رمضان کا روزہ رکھا اللہ کریم اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے اگلے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اس کے پچھلے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رمضان کے روزے رکھنے کی برکت سے اس کے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ دوسری حدیث
اللہ کے महबूब फरमाते हैं मन काम रमदाना ईमान व इख्तिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। मेरे महबूब फरमाते हैं जिसने रमज़ान के महीने में रात को क़याम किया, रात को क़याम किया, रात को खड़ा हुआ, अल्लाह के दरबार में इबादत करता रहा। मन काम रमदान ईमानम व इख्तिसाबम, ईमान की हालत पर आकर वो रात को जनाबे वाला इबादत करता रहा, अल्लाह के दरबार में खड़ा रहा, तो गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, अल्लाह उस शख्स की भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देगा जिसने अल्लाह की बारगाह में रात के वक्त क़याम किया है। रोज़ा रखोगे फिर भी बख्शिश का परवाना है, रात को तुम खड़े होकर नमाज तरावीह पढ़ोगे फिर भी तुम्हारे लिए बख्शिश का परवाना अल्लाह जारी फरमा देता है। तो इसलिए अल्लाह की रहमत बेहद है, बेहिसाबो किताब है, उसकी कोई हद नहीं है। लेकिन समझने वाला बंदा अगर हो तो वो समझ सकता है कि मेरे अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है, और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। तवज्जो फरमाएं। तो ये रमज़ान का महीना मुझे और आपको अल्लाह ने अता फरमाया है, इसमें हमें कसरत से साथ इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। देखें, ज़िंदगी और मौत का कोई पता नहीं है, किस मुकाम पर मुझे और आपको मौत आ जाए, लेकिन हमें अपनी मौत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो हमें जागते हुए मौत आए, सोते हुए भी आ सकती है मौत, चलते फिरते हुए मौत आ सकती है। और एक बात ये भी याद रख लें, रसूलुल्लाह ने फरमाया अचानक आने वाली मौत से अल्लाह की पनाह मांगा करो। हमारे अंदाजे में क्या है जी, देखो चलता फिरता दुनिया से चला गया है, हालांकि हुजूर ने फरमाया दुआ किया करो अचानक आने वाली मौत से, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगा करो कि अल्लाह अचानक आने वाली मौत से हमें तू महफूज रखना है। तो बार इसमें कोई हिकमत होगी सरकार का जो जुमला है, तो गिरामी उल क़द्र इसमें हिकमत एक ये भी है कि बाज़ औक़ात बंदा पाक साफ़ नहीं हो सकता, उसके गुनाह इतने होते हैं वो तौबा नहीं कर सकता, अचानक मौत आ जाए तो बंदा तो गया, फारिग हो गया, दुनिया से भी गया, कब्र क़यामत से भी गया, अल्लाह की बारगाह में फिर क्या चेहरा लेकर जाएगा। तो इसलिए हर बंदा मोमिन को आप ऐद करें कि अपनी ज़िंदगी में जनाबे वाला एक इनकलाब लाएं। अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी आ रही है दिन ब दिन रोज़ा रखने के साथ साथ, हर बंदा देखे मैं अपने हाल में ज़्यादा वाकिफ़ हूँ, आप अपने हाल में ज़्यादा वाकिफ़ है कि हम रोज़ाना रोज़ा रखते हैं। आज तीसरा रोज़ा है हमारा, तो पहले रोज़े में हमारा ज़िंदगी का क्या निज़ाम था, कितना कुरान करीम हमने पढ़ा, दूसरे रोज़े में हमने कुरान पाक कितना पढ़ा, आज तीसरे रोज़े में हमने कुरान करीम कितना पढ़ा। तो यार अगर 12 महीने हम नहीं पढ़ सकते तो रमज़ान का महीना आता है, कम अज़ कम माज़अल्लाह कुरान मजीद को जो बंद रखे हुए अलमारियों में जिन पे धूड़ दब्बे हैं उन्हें साफ़ करने के लिए भी तो आपको मौका मिल जाएगा ना, उन्हें पढ़ लेना चाहिए। वैसे तो हम नहीं खोलते ना कुरान करीम, क्योंकि हमारी तवज्जो जो है वो सारी तर मोबाइल की तरफ है। तो इसलिए हज़रात वक़ार अल्लाह का जो पैगाम है उसे आप जानें। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है शैतान तुम्हारी रगों में खून की तरह दौड़ता है, खून की तरह, और ये नहीं चाहता कि तुम नेक अमल करो। ठीक है जी, तो इसलिए अहबाब गिरामी उल क़द्र समाईन व हाज़रीन व नाज़रीन, आप नेक अमाल करें, अपने आप को नेक कामों की तरफ राग़िब करें, ताकि जनाबे वाला आप जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें एक बेहतरी आनी चाहिए। फिर अपने बाल बच्चों पे आप तवज्जो दें, ये तरबियत का महीना होता है, उसमें ख़ुद नमाज़ पढ़ें, बच्चों को नमाज की तरफ लेके आएँ, अपने अल्लाह के गारा बात करें। देखें कोई बंदा मेरी इज़्ज़त के लिए मेरे दरवाज़े पर दिन में एक बार आएगा, रोज़ाना एक बार आएगा, जी हम आपसे मिलने आए हैं, कोई काम नहीं है, तो मेरे दिल में बड़ी कदर होगी यार, रोज़ाना बग़ैर किसी लालच के मुझे मिलने आता है। तो अल्लाह के दरवाज़े पे अगर हम 5 बार रोज़ाना आएँ तो अल्लाह कितनी कदर फरमाएगा। मिसाल मैं देता हूँ, एक माँ होती है ना, माँ बड़ा प्यार करती है, चाहे बच्चा उसके लिए छोटा हो या बड़ा हो, माँ के लिए बच्चा बड़ा भी छोटा ही होता है। अगर बेटे ने रोज़ा रख लिया ना तो माँ सारा दिन कहती है बेटे ने आज रोज़ा रखा है, माशाल्लाह आज परेशान होगा, परेशान नहीं भी होगा, खाया पिया कुछ नहीं लेकिन रोज़ा गुजार रहा है। कितना प्यार करती है माँ बेटे से। लेकिन रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं, एक माँ जब बेटे से प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि बेटे को नाज होता है मुझसे माँ प्यार करती है,
फरमाया रब तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। एक बेटा अगर दिन में रोज़ा रखे तो माँ बार बार हसरत करती है और नाज करती है मेरे बेटे ने रोज़ा रखा है। और जो माँ 70 माओं से रब्बुल आलमीन ज़्यादा प्यार करने वाला है वो रोज़ेदार से खुद कितना प्यार फरमाता होगा। इसलिए मेरे महबूब करीम रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और रोज़ेदारों तुम्हें अपने रोज़े की इल्म हिकमत का मालूम नहीं कि रोज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन को कितना प्यारा है। मेरे महबूब ने फरमाया रोज़ादार जब रोज़ा रखता है और भूख और प्यास की वजह से जब उसके मैदे से जनाबे वाला जो हवा चलती है उसके मैदे की जो सांसें जिस्म के ज़रिए सांस के ज़रिए वो बाहर निकलती हैं तो वो बू निकलती है उसके चेहरे जनाबे वाला मुंह से। मेरे महबूब ने फरमाया रब्बुल आलमीन को रोज़ेदार के उस शख्स की बू भी जो उसके मैदे से निकलकर मुंह से बाहर आती है, मेरे महबूब फरमाते रब्बुल आलमीन फरमाता है मुझे अतर कस्तूरी से भी ज्यादा पसंदीदा है। रोजादार के मुंह की बू अल्लाह को इतर खुशबू कस्तूरी से भी ज्यादा पसंद है। तो इसलिए अहबाब गिरामी का समाईन हाज़रीन नाज़रीन, रोज़ा हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, इन्हें आप अदा करने की कोशिश किया करें। नमाज तरावीह की पाबंदी करें, काम काज करते हैं करते रहेंगे लेकिन वक्त निकाला करें, अल्लाह के घर को दिया करें, अल्लाह तुम्हारे काम में आसानियाँ पैदा फरमाएगा। जब तक रोज़ा रख के एक बंदा दिन को रोज़ा रखता है रात को नमाज तरावीह ही नहीं पढ़ने आता तो उसका क्या रोज़ा हुआ? ये भी तो रसूलुल्लाह की पाक सुन्नत है ना। एक तरफ हम हुजूर की सुन्नत अदा कर रहे हैं ज़ुबान से, लेकिन दूसरी तरफ हम अमल से हुजूर की सुन्नत नहीं अदा कर रहे। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए नमाजें भी पाबंदी के साथ पढ़ें, सलाते वितर और नमाज तरावीह की भी आप पाबंदी करें। मेरा काम है आपको मशवरा देना, आगे पढ़ना ना पढ़ना आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसलिए कोशिश यही करें अहबाब गिरामी का समाईन हाज़रीन नाज़रीन कि इस महीने में खूब अल्लाह की बारगाह में रोज़ा रखें, नेक अमाल करें। और जब भी तुम्हें वसवसा आए कि आज गर्मी है, आज प्यास लगेगी, मैं बाज़ार जाऊंगा, रोज़ा ना रखूं, तो फिर ये सोच लेना कि अल्लाह का हुक्म की हम उदूली कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। क्या पता तुम रोज़ा ना रख कर बाज़ार जाओ, रास्ते में तुम्हारा हादसा हो जाए, अल्लाह ना करे तुम फोत हो जाओ, कोई परेशानी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तुम चलते चलते मर जाओ, महीना रमज़ान का हो और रोज़ा तुम्हारा हो ही ना, तो फिर अल्लाह की बारगाह में तो जाना है ना, हाजिर तो होना है ना। मज़ा तो तब है तुम जाओ भी, अगर रोज़े की हालत में जाओ तो अल्लाह ताला के महबूब ने फरमाया जो बंदा रोज़े की हालत में दुनिया से जाता है, अल्लाह ताला सुबह क़यामत तक रोज़ादार रोज़ा के रोज़ा रखने के मुताबिक बराबर इसे क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा, सिर्फ रोज़ा रखने। तो इसलिए रोज़ा अब आप वक्त ख़त्म हुआ, रखने का मकसद ये सिर्फ नहीं कि हम नमाज छोड़ दें, मस्जिदों में ना आएँ, सिर्फ रोज़ा रखें, अपनी मस्जिदें आबाद करें, अल्लाह के घर आबाद करें, अल्लाह तुम्हारे घर आबाद फरमाएगा। तो इसीलिए जब हम दीन से दूर हैं तो आज यही हमें दिन देखने पड़ रहे हैं कि रसूलुल्लाह की इज़्ज़त पे बोलना बहुत बड़ा जनाबे वाला ये हमारा जुर्म बन गया है। समझ गए ना बात? रसूलुल्लाह की इज़्ज़त पे बोलना ये हमारा जुर्म हो गया है। गुस्ताखों को बाहर भेजोगे तुम्हें इनाम मिलेगा, गुस्ताखों की हक़ में तुम बोलो तुम्हें गोलियां मिलेंगी, सीधे फायर मिलेंगे। तो इसलिए रसूलुल्लाह की इज़्ज़त पे पहरा दो। रोज़ा बाद में है, नमाज बाद में है। शायर कहता है नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, बावजूद इसके कि मैं मुसलमान हो नहीं सकता कि ना जब तक मैं कट मरूं ख्वाजाए बतहा की इज़्ज़त पर खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो सकता नहीं है। तो इसलिए हुजूर की इज़्ज़त की जब बात आए तो बाहर निकला करो रसूलुल्लाह की इज़्ज़त के लिए। ठीक है, कोई देखे ना देखे, जिन मालिकों के लिए निकलते हैं वो करम फरमा रहे हैं। और हमारा ये अकीदा बिल्कुल नहीं है कोई जलाओ गिराओ करो, किसी को मार पिटाई करो या कोई सिलसिला करो। सिर्फ यही है सितमगर इधर हा हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तो इसलिए हुजूर की इज़्ज़त पे पहरा दिया करो, हुजूर की इज़्ज़त की बात आया करो तो इकट्ठे होकर निकला करो, यार हमारे नबी की इज़्ज़त का मामला आ गया, तो इस पे परेशान ना हुआ करो। बहरहाल जो हालात हैं मुल्क के, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और ये बात याद रख लें, हुजूर का नाम
مر مٹنے کے لیے، دبنے کے لیے نہیں آیا۔ حضور کا نام صبح اول سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک یہ بلند تھا، بلند ہے اور بلند رہے گا۔ کسی کی پابندی اگر ہوگی تو کاغذ پہ ہو جائے گی، بین لگ جائے گا۔ زبانوں پہ کون پابندی لگائے گا؟ دلوں پہ کون پابندی لگائے گا؟ سینوں پہ کون پابندی لگائے گا؟ عقیدتوں اور محبتوں پہ کون پابندی لگائے گا؟ اگر ابو جہل پابندی نہ لگا سکا، عتبہ و شیبہ پابندی نہ لگا سکا، کفار اور دیگر جناب والا جتنے گزرے ہیں وہ پابندی نہیں لگا سکے، تو موجودہ وقت کے حکمران کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ اس لیے ڈرو خدا سے، ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ بس یہی ہے ہمارا فیصلہ۔ تو حضور کی عزت کے لیے جینا بھی ہے اور مرنا بھی ہے، اور ہمارے لیے زندہ مثال وقت اوپر ہو گیا ہے، امام حسین کی ہے۔ آپ نے وقت کے یزیدیوں سے، حکومت یزید کی تھی، خود ٹکرا کے بتا دیا کہ حکومت اگر بے شک تمہاری ہو لیکن دلوں پہ راج تو مدینے والے کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سبق امام پاک نے دیا ہے کہ جب وقت کے گورنر یا وقت کے حکمران رسول اللہ کی عزت پہ سودا بازی کر لیں تو پھر حسین کا یہ کام نہیں ہے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اور حسین کے ماننے والوں کا بھی یہ کام نہیں کہ وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ حضور کی عزت پہ پہرا دینا یہ مسلمانوں کا کل بھی حق تھا، آج بھی حق ہے، اور صبح قیامت تک حق رہے گا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرما لیں۔